علماء حضرات اور علماء حضرات تشریف لائے ہیں، ایک پیغام دینا چاہتا ہوں، وہ یہ ہے کہ ہمارے علاقے میں ابھی جس فتنے کی طرف اشارہ فرما رہے تھے ہمارے ڈاکٹر صاحب مدنی صاحب شکیل بن محمد حنیف، جو بمبئی میں ابھی رہتا ہے، بہار کا رہنے والا تھا، جو گریٹی میں اس کے کچھ متبع اور ماننے والے پیدا ہوتے ہیں جنہیں رقم دی جاتی ہے، پیسے دیے جاتے ہیں۔ گریٹی کے وہ لوگ بڑے صوفی باصفہ ٹائپ کے لمبی لمبی داڑیاں لے کر کے ابھی ہمارے علاقے میں وہ گھوم رہے ہیں۔ آماد قلعہ جہاں کے ابھی امام اسلام صاحب جو رامپور کے امام ہیں جامع مسجد کے، تو ان کو میں نے فون کر کے کہا 2 ہفتہ پہلے کہ آپ کے گاؤں میں اس طرح کی خبر آئی ہے کہ قریب 5-6 لڑکے اس کے چنگل میں آ چکے ہیں، تو آپ گھر جائیں اور پتہ لگا۔ ایک آدمی کا نام مولانا جمشید صدفی جو ہمارے ساتھ کام کرتے ہیں، تو ان سے میں نے کہا کہ وہ آدمی ہے، تو پہلے تو اچانک تعجب میں پڑے کہ ایسا کیسے ہو سکتا ہے، پر گئے تو پتہ چلا کہ وہ شخص واقعی مکمل طور پر اس کا متبع بن چکا ہے، صحیح، اور دوسرے لڑکوں کو اس نے اپنے چنگل میں لے لیا ہے۔ صحیح کو تنخواہ ملتی ہے کہ نہیں ملتی ہے، قادیانیوں کی طرف اللہ کے علم میں ہے۔ اس کے بعد اس میں ایک شخص بڑا اس کا متبع ہے، تو اس نے یہ کہا کہ کسی بھی مولوی کو کچھ آتا جاتا نہیں سوائے 2 رکعت نماز پڑھانے، اور یہ اعتراض یا یہ بات اس لیے بھی وہ لوگ کہتے ہیں کہ واقعی بہت ساری باتیں ہم لوگ نہیں کر پاتے۔ ابھی محمد علی مرزا پہلے اہل حدیث بن کر کے چمکا، اور جو لوگ بھی گمراہ کرتے ہیں وہ اہل حدیث بن کر کے بڑے قرآن و سنت کے متبع بن کر ہی گمراہ کرتے ہیں۔ جب مدھوپور میں فتنہ انکار حدیث 1962 میں آیا تو وہ بھی اہل حدیث ہی بن کر کے آیا تھا، اور عبداللہ جلالی وغیرہ چراغ علی جو لوگ تھے، تو یہ لوگ بھی صوفی باصفہ اہل حدیث بن کر کے ہی اس فتنے کو انہوں نے انجام دیا تھا۔ تو یہ بن کر کے یہ پہلے کہ میں قرآن کی دعوت دیتا ہوں، میں یہ دیتا ہوں، کچھ ایسے موضوعات ہیں جسے ہم لوگ کم بیان کرتے ہیں اپنی تقریروں میں، خطبوں میں، جیسے قیامت کی نشانیاں، پیشن گوئیاں، محمد علی مرزا کیا لوگوں کو باور کراتے ہیں۔ ابھی ہمارے بہت کٹر اہل حدیث کا ایک بچہ بول رہا تھا کہ ارے آپ لوگ کو باتیں چھپاتے ہیں، اہل بیت کی تعریف نہیں کرتے ہیں، اہل بیت کے بارے میں کہا کہ ترک تو فی کل فضل ہے، تو اس حدیث کو آپ لوگ اہل حدیث کا انکار کرتے ہیں، اور جہاں پر کہا کہ میرے خاندان کی تم جو ہے عزت و احترام کرنا، یہ حدیث آپ نہیں سناتے۔ ایک آدمی پوری بات تو نہیں بتا سکتا ہے، سچ ہے، لیکن کم از کم کچھ موضوع کبھی کبھی اس طرح کی چیزیں بھی ہمیں اختیار کرنی چاہیے۔ اب دیکھیے ان کا کہنا ہے کہ آپ لوگ چھپاتے ہیں، اہل حدیث حدیثوں کو چھپاتے ہیں، اور شروع میں اہل حدیث بن کر کے اس نے دعوت پاکستان میں دینا شروع کیا تھا۔ اس کے بعد شیعہ وہ اصل میں رافضی ہے، اور شیعہ کا عقیدہ وہ آہستہ آہستہ ہی آپ کے اندر داخل کر سکے گا، تو اسے وہ داخل کر رہا ہے۔ خیر اس کے لیے ابھی ہم نے جامع مسجد اہل حدیث عیدگاہ میں ایک پروگرام ترتیب دیا ہے، اور جس طرح سے یوٹیوب کے اندر وہ لوگوں کو حدیث دیکھ کر کے گمراہ کراتا ہے دکھا کر کے، ہم نے بھی اس کے لیے ایک بینر بنوایا ہے، اور اس کے بعد بورڈ بنوایا، تو ہم بھی حدیث لکھیں گے انشاءاللہ ان سب کاموں کے بعد، اور اس کی ایک ایک حدیث جو غلط فہمی غلط طریقے سے وہ استدلال کرتا ہے اس کا جواب دیں گے، اور اس کے لیے اسی طرح کا اسٹیج ہم لوگ بنا چکے ہیں وہاں پر انشاءاللہ، جب اس کو شروع کرنے والے ہیں۔ یہ دونوں اس کے تعلق سے۔ اب یہ جو شکیل کا فتنہ ہے، تو یہاں پر آماد قلعہ میں 8-9 لڑکے اس کے چنگل میں آ چکے تھے، اس کے بعد یہ 2 دن وہاں پر رہے، سمجھایا، کچھ لوگوں نے توبہ کی، وہ بھاگ گیا، جو مین اس کے
اور پھر اس کے بعد میں اپنے ان معزز مہمانوں کا شکریہ ادا